پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر، روئے زمین کا سارا رزق سمیٹ کر مسجدوں کے اندر فرشتے لے کر کے آتے ہیں۔ جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں اللہ ان کو روزی بھی دیتا ہے اور روزی میں برکت بھی عطا کرتا ہے، لیکن وہ لوگ جو مسجد کے اندر نہیں آتے اللہ ان کو روزی تو دیتا ہے لیکن روزی میں اللہ ان کی برکت نہیں دیتا، اس لیے لوگ نماز چھوڑ کر کے پریشان رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا، ایک حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں اور اسی میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں سستی اور غفلت کرتا ہے اللہ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ نماز میں غفلت کرنے والا 12 مصیبتوں میں، تکلیفوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا۔ اور اس آقا کی شان کیا ہے؟ وہ حضور اگر درخت کو بلائیں تو درخت تو ان کی بارگاہ میں چل کر آتا ہے۔ حضور کی بات سے درخت بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر حضور سورج کو بلائیں تو سورج پلٹ آتا ہے، حضور اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ رسول ہاشمی فرما رہے ہیں، وہ رسول اعظم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ 3 مصیبتیں ان پہ دنیا میں آتی ہیں، 3 مصیبتیں موت کے وقت آتی ہیں، 3 مصیبتیں قبر کے اندر آئے گی اور 3 مصیبتیں ان پہ قیامت کے دن آئے گی۔ اب اسی حدیث پاک کو ذرا غور سے سن لو، تھوڑا سا سمجھ لو اور اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنے اخلاق اور اپنی زندگی کے اندر کچھ کریکشن کیجئے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دل سے سنیے اور دل پہ لکھیے۔ یہ مندی حکومت کے ہاتھ میں ایسا نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ جو ہماری اور آپ کی اوٹوں کے محتاج ہو، نہ یہ ہماری جھولی خالی کر سکتے ہیں نہ ہماری جھولی بھر سکتے ہیں۔ جھولی خالی کرنے والا بھی وہ قادر و قیوم ہے اور جھولی بھرنے والا بھی وہ قادر و قیوم ہے۔ اس کو منا لو، اس کو راضی کر لو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا تو دنیا کہیں بھی ہوگی، کتنا بھی نقصان اٹھائے گی، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر وہ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا میں مندی ہوگی، ہمارا پیٹ بھرے گا، ہماری جھولی بھرے گی اگر وہ چاہے تو، کیونکہ وہ قادر ہے۔ وہ دینا چاہے تو سمندر کی تہ میں بھی وہ مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے۔ وہ اگر دینا چاہیں، میں نے نماز جمعہ سے پہلے خطاب میں لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ دینا چاہیں تو وہ سمندر کی تہ میں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ ہم تو اس کے بندے انسان ہیں۔ پہلے وہ بات عرض کروں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ لوگ سوچتے ہیں یہ روزی کا کیا، روزی کا کیا ہوگا روزی؟ وہ روزی جب سمندر کے تہ میں پہنچاتا ہے جانوروں کو، ہمیں بھول جائے گا؟ اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب موت کا ارادہ فرمایا کہ موسیٰ کو موت دینے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ اور موسیٰ کی روح قبض کرو، کیونکہ نبیوں کو بھی موت آتی ہے لیکن ایک لمحے کے لیے آتی ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دی جاتی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو لیکن نبیوں کو جو موت آتی ہے تو موت کا فرشتہ ان کی بارگاہ میں ان کو نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ جناب اسرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا چلیے۔ کہاں چلیں؟ کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ اور میں اچھا تو مجھے مارنے آیا ہے؟ اور جیسے ہی کہا اچھا تو مجھے مارنے آیا، آپ نے زوردار تماچا اس فرشتے کو لگا دیا۔ اللہ کے پیغمبر ہے، دیکھو اللہ والوں کی شان کیا ہے۔
وہ موت کے فرشتے کو تماچا لگاتے ہیں، اور تماچا لگایا، آپ میں ہے ہمت؟ ارے تماچا لگانا تو دور کی بات، اگر اسرائیل کا نام بے ادبی سے لے لو تو کافر ہو جاؤ، لیکن یہ نبی کی شان ہے، زوردار تماچا لگایا۔ اچھا، نبی کا تماچا بھی کتنا زوردار ہوتا ہے کہ تماچا جب اسرائیل کے چہرے پہ لگا تو اسرائیل کی آنکھ نکل گئی، ایک آنکھ، اور وہ ہاتھ میں لے کے آنکھ پہنچے، اللہ تو نے تو مجھے ایسے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ کی رحمت نے گویا کہ مسکرایا اور ارشاد فرمایا کہ اسرائیل تو نے کیا کہا تھا؟ کہ میں نے کہا چلیے، تو ناراض ہو گیا، مجھے مار دیا۔ اللہ نے آنکھ اچھی کیا، کہا کہ اب جانا تو ادب سے جانا، اب جانا تو ادب سے جانا۔ اللہ موت کو نبی کے دربار کا ادب سکھا رہا ہے، یعنی اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب محبوبوں کے در پہ جاؤ تو ادب سے جاؤ۔ اور یہ کون بے ادب نکل آئے جو کہتے ہیں کہ نبیوں کی کوئی شان ہی نہیں ہے، نبیوں کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، نبی تو ہماری طرح ہے۔ ارے نادان، اگر اپنی طرح ہے تو کیا تو موت کو مار سکتا ہے؟ موت کا نام سن کر مولوی کی بھی حالت خراب ہوتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ والے جو موت کو تماچا لگا رہے ہیں، اور اللہ نبی پہ اعتراض نہیں کر رہا ہے کہ میں نے بھیجا تم نے کیوں مارا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ تو ادب کر۔ کس کا؟ میرے موسیٰ کا۔ ارے جب موسیٰ کے ادب کا یہ حال ہے تو جانے موسیٰ کا عالم کیا ہو، سید الانبیاء کی شان کیا ہوگی، امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا۔ جناب موسیٰ کے پاس وہ آئے اور اب ادب سے آئے، بیل لے کر کہا موسیٰ اس بیل پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ اللہ کے کلیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تو وہی ہوگا جو یار چاہے گا۔ تو کہا اس کی چاہت کیا ہے؟ تو کہا پھر چلنا ہی ہوگا۔ تو کہا بھی کل جانا ہے تو آج کیوں نہ، آج ہی چلتے ہیں، لیکن اللہ سے کہیں کہ تھوڑی سی مہلت دے۔ اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کسی کو مہلت نہیں دیتا، یہ انبیاء کی شان ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ سے عرض کریں کہ تھوڑی سی مہلت دے، میں اپنے بیٹوں سے ملوں۔ تو جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کو گلے لگا کر کے روتے، پھر چھوڑتے، پھر لگاتے، پھر وہی باپ تو باپ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یار سے ملنے میں اتنی تاخیر؟ جب بلاتا تھا من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، ذرا مجھ سے ملنے کے لیے اکیلے میں، تو دوڑا دوڑا چلا آتا تھا۔ طور پہ باتیں کرنے بلاتا تو دوڑا دوڑا چلا آتا۔ ارے آج تو دیدار کرانے بلا رہا ہوں اور اتنی تاخیر کیوں ہے موسیٰ؟ تو عرض کرتے مولا تیری لقاء کا اشتیاق تو ہے، لیکن یہ چھوٹے بیٹے کی محبت پیر میں زنجیر ڈالتی ہے کہ اب میرے بعد میرا یہ بچہ یتیم ہو جائے گا، چھوٹا ہے سب میں، اس کا کیا ہوگا، اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا، اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا۔ تو ارشاد ہوا موسیٰ اب تک تو تاخیر کر رہا تھا بیٹے کی وجہ سے، اب ہم تھوڑی تاخیر کروا دیتے ہیں اور اب تجھے ذرا بتاتے ہیں تیرے بیٹے کا کیا ہوگا۔ ارشاد ہوا یہ جو دریا ہے تیرے سامنے، اس پر عصا مار۔ حضرت موسیٰ نے دریا پہ عصا مارا تو دریا پھٹ گیا۔ جب دریا پھٹا تو جیسے ہی دریا پھٹا اس دریا کی تہ میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب اس پتھر پہ بھی عصا مار۔ حضرت موسیٰ نے پتھر پہ عصا مارا، وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، اس کیڑے کے منہ میں ہرے رنگ کا پتا تھا اور وہ پتا چل رہا تھا۔ کیڑا پتا چل رہا تھا۔ کیڑا کہاں تھا؟ پتھر کے جہاں ہوا نہیں جا سکتی، جہاں ہوا نہیں جا سکتی اس میں کیڑا تھا، اور کیڑے کے منہ میں پتا تھا، وہ پتا کھا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ اللہ کی قدرت دیکھ کر کے قربان ہونے کو جی چاہا۔ ارشاد ہوا موسیٰ جب سمندر کی تہ میں پتھر، پتھر میں کیڑا، جب کیڑے کو روزی پہنچاتے ہیں تو تیرا بیٹا تو انسان ہے، جب ہم اس کیڑے کو نہیں بھولتے تو تیرے بیٹے کو کیسے بھول